السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، امید کہ آپ حضرات بعافیت ہوں گے۔ آج میں آپ کے ذہنوں کو ڈائیورٹ کرنا چاہتا ہوں ایک اہم عنوان کے تحت، اور وہ چیزیں ہر انسان کی زندگی سے جڑی ہوئی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے خوابوں کا تعلق۔ خوابوں کے سلسلے میں عام طور پر اکثر لوگ غلطی کر جاتے ہیں، اور اس غلطی کا بھگتان ان کو اپنی زندگی میں بھگتنا پڑ جاتا ہے۔ وہ کیا ہے کہ ہر کس و ناقص کے خوابوں کی تعبیر پوچھنا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ خواب کے بارے میں فرمایا کہ خواب کا تعلق بڑا نازک ہے، اور کبھی کبھی تو کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں جس کا تعلق تقدیر سے جڑا ہوا ہوتا ہے، جس کی تعبیریں تقدیر سے جڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو خواب کے سلسلے میں بڑی ہی نزاکت سے اکابرین نے اور اکابرین امت نے کام لیا ہے، بڑی نزاکت سے اس کی تعبیر کو بتانے کی کوشش کی ہے، اور ان کے ایک الگ مسائل ہیں، ایک الگ چیپٹر اس سلسلے میں، تو تعبیر الرؤیا کے نام سے۔ بہرکیف تو میرا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آج میں آپ حضرات کو وہ لوگ جو خوابوں کو دیکھتے ہیں اور دیکھ کر کے ہر کس و ناقص سے خواب کو پوچھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو خواب کے سلسلے میں آپ حضرات کے سامنے میں بتانا چاہتا ہوں۔ خواب، پہلی بات یہ سمجھیے کہ خواب تین طرح کے ہوتے ہیں۔ نمبر ایک، دلی خیالات، جسے عربی میں حدیث نفس کہتے ہیں، یعنی دن بھر جب انسان کسی چیز کو سوچتا ہے تو وہ چیز جو دن میں سوچتا ہے، اور جب وہ رات میں بستر پہ جاتا ہے تو وہی چیزیں ان کے ذہن و دماغ میں گردش کرتی ہے۔ جیسے کوئی بھی انسان کام کرتا ہے، جب وہ سوتا ہے تو وہی کام کی شکلیں اور وہ کام کی نوعیت ان کے سامنے آتی ہے۔ تو اس طرح کے خواب کو دلی خیالات اور حدیث نفس کہتے ہیں۔ اب آپ اس کو مثال سے یوں سمجھیے، جیسے کوئی محروم الوصال عاشق ہو جو اپنے محبوب سے بچھڑ چکا ہو، جب بھی وہ سوچتا ہے اپنے محبوب کے بارے میں ہی سوچتا ہے، اور جب وہ سوتا ہے تو اسی محبوب کی یاد میں وہ سوتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے محبوب کو نہیں دیکھے گا تو پھر وہ کیا کرے گا؟ تو اس طرح کے خواب کو حدیث نفس کہتے ہیں، دلی خیالات کہتے ہیں۔ خواب کی دوسری قسم ہے تخویف شیطان، یعنی ڈراؤنا خواب، متوحش خواب، کہ جیسے میں نے کسی کا قتل کر دیا، یا میری گردن کسی نے کاٹ دی، یا میری گردن کسی نے اتار دی، یا اسی قبیل سے ہے کہ گندے خیالات کا خوابوں میں آ جانا، گندی چیزوں کے خوابوں میں آ جانا، جیسے احتلام کا ہو جانا، یا کپڑے کا خراب ہو جانا، یا اسی طریقے سے بستروں کا خراب ہو جانا۔ تو اس طرح کے جو سپنے آتے ہیں وہ متوحش شیاطین، یعنی شیطانی وسوسے سے اس طرح کے سپنے آتے ہیں۔ تو اس طرح کے خوابوں کو تخویف شیطان کہا جاتا ہے۔ خواب کی تیسری قسم ہے ناظرین کرام، وہ ہے مبشرات خدا بندی، یعنی اللہ کی طرف سے بشارت۔ کبھی کبھی کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں، کچھ سپنے ایسے ہوتے ہیں کہ جس کا تعلق انسان کے تقدیر سے جڑا ہوا ہوتا ہے، جس کی تعبیر انسان کے تقدیر سے جڑی ہوئی ہوتی ہے، ان کو مبشرات خدا بندی کہتے ہیں۔ اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس کو بخاری نے ذکر کیا ہے کہ لم یبق من النبوۃ الا المبشرات قالوا وما المبشرات قالوا الرؤیا الصالحہ، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ نے فرمایا کہ بشارتوں کے سوا نبوت کی کوئی چیز باقی نہیں رہی۔ صحابہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ بشارتوں سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا سچا خواب، یعنی سچا خواب یہ بشارتوں میں سے ہے۔ اب اس کی وضاحت اور آپ سنیے۔ سچے خواب کے بارے میں اللہ کے رسول نے خود حدیث میں فرمایا کہ جس کو جو ہے بخاری نے اور مسلم نے ذکر فرمایا ہے، وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ الرؤیا الصالحۃ جزء من 46 جزءا من النبوۃ، یعنی آپ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ سچا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ یعنی اگر کوئی سچا خواب دیکھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو اللہ کی بشارت ملی ہے کہ کہیں نہ کہیں سے نبوت کی شکوں میں سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اچھے انسان اور سچے انسان کو سچا خواب دکھایا جاتا ہے۔ اب سچے خواب کے بارے میں اس کا معیار کیا ہے؟ سچا خواب کس طریقے کے انسان دیکھتا ہے؟ تو سچے خواب کے معیار ناظرین کرام ہے دو چیزوں پر۔ کتنی چیزوں پر؟
दो चीजों पर, एक है अक्ले हलाल और एक है सिद्क़े मकाल, यानी हलाल तरीके से खाना खाना और अपनी बातों में सच्चाई को आगे रखना, यानी सच बोलना और हलाल तरीके से खाना खाना। तो यहां पर ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई, साफ हो गई कि सच्चा और अच्छा ख्वाब वही देख सकता है जो अक्ले हलाल और सिद्क़े मकाल का मुतरादिफ होगा। और अगर कोई डरावना ख्वाब देखता है, बुरा ख्वाब देखता है, गलत सपना देखता है, तो वो अपने खाने और अपने बोलने चालने का वो जायजा ले कि मेरा खाना किस तरीके का है। तो इसलिए फरमाए मुबश्शरात खुदाबंदी में से तीसरी किस्म के ख्वाब है कि जिसे अल्लाह के रसूल ने फरमाया नबूवत का 46वां हिस्सा है। अब आपको ये रुक कर ये सोचना है, समझना है कि चलो आपने ख्वाब तो देख लिया, लेकिन ख्वाब की ताबीर बताने वाले कौन है। साइकोलॉजिकल तौर पर इंसान जब किसी चीज को देखता है तो चाहता है कि हम इस चीज को किसी से पूछें या इनके बारे में जानकारी ले, हमें इसकी ताबीर बताई जाए कि इसकी ताबीर क्या है। तो अब आपको ये समझना है कि किन लोगों से हमें ख्वाब की ताबीर पूछनी है, किन लोगों के बारे में पूछने का हुक्म है। तो इस सिलसिले में हजरत इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि चार तरह के लोग हैं, चार तरह के लोग हैं कि जिनसे ख्वाबों की ताबीर पूछना बिल्कुल ही नाजायज है, उनसे बिल्कुल नहीं पूछना चाहिए। नंबर एक, बेदीन लोग, यानी जो दीन से गाफिल हैं, जो शरीयत के पाबंद नहीं है, तो ऐसे लोगों से ख्वाब की ताबीर पूछना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। नंबर दो है औरतों से, यानी औरतों से ख्वाब की ताबीर कभी नहीं पूछनी चाहिए, ख्वाब वो औरत कितनों ही पढ़ी लिखी आलिमा ही क्यों न